بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کا بیان، جنت میں کیا کیا ہوگا۔ واقعہ مکمل سنیں۔ جنت میں ایک اتنا بڑا پیڑ ہے کہ اس کے سائے میں اگر کوئی 100 سال تک بھی گھوڑے سے چلتا رہے پھر بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ جنت ایک مکان ہے جسے اللہ نے ایمان والوں کے لیے بنایا۔ اس میں ایسی نعمتیں رکھی گئی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا اور نہ کوئی نعمتوں کا گمان کر سکتا ہے۔ یعنی بے دیکھے ورنہ دیکھ کر تو آپ بھی جانیں گے جنہوں نے دنیاوی حیات کی حالت میں مشاہدہ کی وہ اس حکم سے الگ ہے، خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے جنت کی کوئی مثال دی ہی نہیں جا سکتی، کیونکہ کعبہ شریف جنت سے اعلیٰ ہے اور حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم مربع سے کعبہ شریف تو کیا بلکہ عرش سے بھی افضل ہے۔ اگر یہ دنیا کی چیزیں ہی نہ ہوں، انہوں نے اللہ کے کرم سے اپنی دنیاوی زندگی میں جنت کو دیکھا، وہ جانتے تھے کہ جنت میں کیا کیا چیز ہے اور اس میں کتنا آرام ہے۔ جنت کی کوئی اور عورت اگر زمین کی طرف دیکھ لے تو زمین سے آسمان تک روشن ہو جائے، چاند اور سورج کی روشنی مند پڑ جائے اور پوری دنیا اس کی خوشبو سے بھر جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین اور آسمان کے بیچ نکالیں تو صرف ہتھیلی کی خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے۔ اگر جنت کی کوئی ذرہ برابر چیز دنیا میں آ جائے تو زمین آسمان میں سجاوٹ ہو جائے۔ جنت کا کنگن سورج، چاند اور تاروں کو مند کر دے۔ جنت کی تھوڑی سی جگہ جس میں کوڑا رکھ سکے پوری دنیا سے بہتر ہے۔ جنت کی لمبائی چوڑائی کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول اچھا جانتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ جنت میں 100 درجے ہیں، ایک درجے سے دوسرے درجے کی زمین پر آسمان جیسی ہے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے درجے میں سارا عالم سما جائے تو اس میں جگہ باقی رہے گی۔ جنت میں ایک اتنا بڑا پیڑ ہے کہ اس کے سائے میں اگر کوئی 100 سال تک گھوڑے سے چلتا رہے پھر بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ جنت کے دروازے کی چوڑائی اتنی ہوگی کہ اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک تیز گھوڑے سے 70 سال کا راستہ ہوگا۔ پھر بھی جنت میں جانے والے اتنے زیادہ ہوں گے کہ موڑھے سے موڑھے چھلتے ہوں گے اور بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگے گا۔ جنت میں ایک صاف ستھرے ایسے ایسے محل ہوں گے کہ اندر کی ہر ایک چیز باہر سے اور باہر کی ہر چیز اندر سے دکھائی دے گی۔ جنت کی دیواریں سونے، چاندی، اینٹیں اور مسک کے گارے سے بنی ہیں۔ زمین جعفران کی ہوگی، کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت ہوں گے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جنت ایک عدن کی، ایک اونٹ سفید موتی کی، ایک لال یاقوت کی اور ہرے سبز در کی اور مسک کا گارا ہے۔ گھاس کی جگہ جعفران اور عنبر کی مٹی ہے۔ جنت میں ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی اونچائی 8 میل ہوگی۔ جنت میں پانی، دودھ، شہد اور شراب کی 4 دریائیں ہیں۔ اس میں نہریں نکل کر ایک جنتی کے مکان میں بہ رہی ہیں۔ جنت کی نہریں زمین کھود کر نہیں بلکہ زمین کے اوپر سے جاری ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا اور نہروں کی زمین خالص مسک کی ہے۔ جنت کی شراب دنیا کی شراب کی طرح نہیں جس میں کڑواہٹ، بدبو اور نشہ ہوتا ہے۔ اسے پی کر لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں۔ جنت کی شراب ان باتوں سے پاک ہے۔ جنت کے جنتیوں کو ہر قسم کے مزیدار کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً حاضر ہوگا۔ جنت اگر کسی چڑیا کا گوشت کھانا چاہیں تو اس کی وقت بھنا ہوا گوشت حاضر ہو جائے گا۔ اگر کوئی پانی پینا چاہیں تو پانی کا کجا اس کی پیاس کے مطابق اس کے پاس آ جائے گا۔ ضرورت سے نہ ایک بوند زیادہ اور نہ کم ہوگا۔ پینے کے بعد وہ اب خورا خود چلا جائے گا۔ جنت میں نجاست، پخانہ، پیشاب، تھوک، ریگ، کان کا میل اور بدن کا میل جیسی کوئی گندگی نہ ہوگی۔ جنت کو پیشاب پخانہ نہیں ہوگا، ایک خوشبودار ڈکار نکلے گی اور سارا کھانا ہجم ہو جائے گا۔ ہر آدمی کی خوراک 100 آدمیوں کی ہوگی اور ہر ایک کو 100 بیویوں کے رکھنے کی طاقت دی جائے گی۔ ہر وقت زبان سے تسبیح، تربیر وغیرہ بنا ارادے کے، بنا محنت کے جیسے سانس چلتی ہے اسی طرح آدمی کی زبان سے اللہ کی تسبیح اور تکبیر جاری رہے گی۔ ہر جنتی کے سریحانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ ان خادموں کے ہاتھوں میں چاندی کا پیالہ اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا پیالہ ہوگا۔ ہر پیالے میں نئی نئی نعمتیں ہوں گی۔ جنتی جتنا کھاتا جائے گا ان چیزوں کی لذت اتنی بڑھتی جائے گی۔ ہر لک اور نوالے میں 70 مزے ہوں گے، ہر مزہ الگ الگ ہوگا اور جنتی سب کو ایک ساتھ محسوس کریں گے۔ نہ کوئی جنتیوں کے کپڑے میلے
نہ ان کی جوانی ڈھلے گی۔ جنت میں جو پہلا گروہ جائے گا اس کا چہرہ چودھویں کی چاند کی طرح روشن ہوگا، دوسرا چہرہ ایسے ہی نہایت روشن ستارہ۔ جنتیوں کے دل میں کوئی بھید بھاؤ نہ ہوگا، سب آرام سے ایک دل ہوں گے۔ جنتیوں کو حوروں میں سے خاص دو بیویاں ایسی ملیں گی جو 70 جوڑے پہنے ہوں گی۔ ان جوڑوں میں گوشت کے باہر سے ان کے پنڈلیوں کا گودا ایسے دکھائی دے گا جیسے سفید گلاس میں سرخ شراب۔ یہ اس طرح لیے کہ اللہ نے ان حوروں کو یاقوت کی طرح کہا، اور یاقوت میں اگر چھیند و دھاگا ڈالا جائے تو ضرور باہر سے دکھائی دے گا۔ آدمی اپنے چہروں کو ان کو رخسار کے آئینے سے بھی زیادہ صاف دیکھے گا۔ ان کے رخسار پر ایک چھوٹا سا موتی ہوگا جس کی چمک ایسی ہوگی کہ پورب سے پشچم روشن ہو جائے۔ جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو اس کے دیکھنے والے بے ہوش ہو جائیں۔ مرد جب جنت کی عورتوں کے پاس جائیں گے تب ان کو کنواری پائیں گے، ان کی وجہ سے مرد اور عورت کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جنت کی حوروں کے تھوک میں اتنی مٹھاس ہوگی کہ اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دو تو سارا سمندر، 7 سمندر کا پانی بھی شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہو جائے۔ جب کوئی آدمی جنت میں جائے گا تو اس کے سریحانے پہتیانے دو حوریں بہت اچھی آواز میں گانا گائیں گی، مگر گانا ڈھول باجا کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ اپنے گانے میں اللہ کی تعریف ہوگی۔ ان کی آواز میں ایسی مٹھاس ہوگی کسی نے ویسی آواز سنی نہیں ہوگی۔ جنتیوں کے سر پلکوں اور بھووں کے علاوہ کہیں بال نہ ہوں گے، سب بے بال ہوں گے۔ ان کی آنکھیں سرمئی ہوں گی، 30 برس سے زیادہ کوئی معلوم نہ ہوگا۔ معمولی جنتی کے لیے 80,000 خادم اور 72,000 بیویاں ہوں گی۔ جنت میں نہ نیند آئے گی اور نہ موت، کیونکہ جنت میں موت نہیں ہے۔ ہر جنتی جب جنت میں جائے گا تو اس کے نیک کاموں کے مطابق مرتبہ ملے گا اور اللہ کے کرم کی کوئی تھام نہیں ہوگی۔ پھر جنتیوں کو ایک وقت کے ساتھ اجازت دی جائے گی اپنے پروردگار کی زیارت کریں، پھر اللہ کا عرش ظاہر ہوگا اور اللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ پر تجلی فرمائے گا۔ جنتیوں کے ایک کے لیے نور کے، موتی کے، یاقوت کے، جواہرات کے، سونے کے، چاندی کے ممبر ہوں گے، اور کم سے کم درجے کا جنتی مسک کے کافور کے ٹیلوں پر بیٹھے ہوں گے۔ ان کے آپس میں ادنا سا آلہ کوئی نہیں ہوگا۔ خدا کا دیدار ایسا ہوگا جیسے سورج چاند کا کوئی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے۔ اللہ کی تجلی ہر ایک پر ہوگی۔ اللہ جنتیوں میں سے کسی کو اس کے گناہ یاد دلا کر فرمائے گا کہ اے فلاں لڑکے فلاں، تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا کیا تھا؟ بندہ جواب دے گا کہ میرے اللہ، تو نے مجھے بخش نہیں دیا تھا؟ اللہ فرمائے گا ہاں، میری مغفرت کی سوریات پر ہی اس مرتبے کو پہنچا ہے۔ جنتی باز آپس میں ایک دوسرے کو ملنا چاہیں گے تو ان کے دو طریقے ہوں گے، ایک یہ کہ ان کا تخت دوسرے تخت کے پاس چلا جائے گا، دوسری صورت یہ ہوگی کہ جنتیوں کو بہت کم اچھے قسم کی سواری ملے گی، جیسے گھوڑا وغیرہ، ان پر سوار ہو کر جب چاہیں وہ جہاں جہاں چلے جائیں گے۔ سب سے کم درجے کا جنتی وہ ہوگا جس کے باغ، بیبیاں، خادم اور تخت اتنے زیادہ ہوں گے کہ 1000 برس کی سفر دوری یہ تمام چیزیں پھیلی ہوں گی۔ ان جنتیوں میں اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہوگا جس کا دیدار ہر صبح اور شام کرے گا۔ دیدار الہی سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں۔ ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سپورٹ کریں۔